السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر آصف صاحب، میں عثمان اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، سب کا عاشق ہوں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بول رہے بڑے بھائی؟ محمد عثمان، محمد عثمان بھائی، کہاں سے بھائی؟ کاندلاوی۔ اچھا، نوشاد بھائی کے بھائی تو نہیں بول رہے ہو؟ ہاں جی، ہاں جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ شکر ہے اللہ کا، آپ نے کال تو کیا، یاد تو کیا ہم غریب کو۔ جی اور بتائیے بڑے بھائی، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ مدد تو سب کے اللہ کرنے والا ہے۔ جی جی جی، مگر اللہ تعالیٰ خود نہیں آئے گا نا مدد کرنے۔ وہ قوم، اللہ تعالیٰ تب تک اس کی حالت نہیں سدھارے گا جب تک وہ خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ہم، تو بتائیے عثمان بھائی، ہم سے جی بہت ساری خطائیں ہو گئی ہوگی، اس کے لیے ہم پہلے سے ہی معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل توڑ دیا ہوگا، ہماری باتیں سن کے آپ کے دل ٹوٹ گئے ہوگے، اس کے لیے ہم پہلے سے معافی چاہتے ہیں، کیونکہ دل توڑنا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے دلوں کو جوڑنا، وہ بھی قرآن سے۔ سمجھ رہے بڑے بھائی؟ اچھا، جی بالکل میں صحیح ممبئی میں رہتا ہوں اور میرا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم، میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ وفا تم نے محمد سے تو ہم تیرے، ہم، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے، بریلوی دیوبندی شیعہ سنی سبھی کو کہہ رہا ہوں میں، ہم۔ کسی ایک انسان کو اگر کہتا تو اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے؟ اہل حدیث، اہل حدیث بچا کدھر ہے آج کی ڈیٹ میں بھائی؟ وہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں، قرآن اور سنت پر چلنے والی جماعت اہل حدیث، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نا اس کو۔ ہم، تبلیغ کرنے کا طریقہ تو وہ صرف اہل حدیثوں کو آتا ہے نا، اور اہل حدیث ہے کدھر یہ ذرا ہم کو بتانا۔ مکہ مدینہ میں تو بالکل نہیں دکھ رہے مجھے، آگے کی صف میں، پیچھے کی صف میں کہاں ہے تو مجھے نہیں پتا۔ جی بالکل صحیح بول رہے ہیں، یہ تو بات آپ۔ اہل حدیث آج کے ڈیٹ میں بن گئے ہیں 999,000 میں سے اہل خبیث، ٹھیک ہے؟ ہم، تو میں بالکل۔ تو مسلم بناؤں نا بھائی، میں ہاں، راکیش ایکس سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ کے رکھے ہوئے، ہم، سمجھ رہے عثمان بھائی؟ بالکل بالکل میں صحیح بات۔ سید بھی نہیں ہوں، مرزا بھی نہیں ہوں، خان بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی ہم، کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ مسلمان بننے کے لیے تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بہترین ٹیچر استاد بھیجا کہ ان کے بعد میں کسی استاد کی ہم کو ضرورت ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ عثمان بھائی، اگر آپ کی اور میری دشمنی کچھ ہوتی، آپ ہم، نے میرا کچھ کھایا ہوتا، ہم نے آپ کا کچھ لوٹ کر بھاگ گئے ہوتے، تو جھگڑا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ ہم، آپ کی ماں بہن کو ہم نے گالی دی ہوتی یا آپ نے ہماری ماں بہن کو گالی دی ہوتی تو جھگڑا ہم، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہو رہا ہے جھگڑا، کیوں ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم، لیکن یہاں پر بریلوی اور دیوبندی دونوں اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپس میں لڑتے کیوں ہے؟ ہاں صحیح بات ہے۔ بریلوی دیوبندی دونوں مسلم ہیں، ہم، لیکن ان کے مولانا جو ہے نا اس دنیا میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم، امت محمدیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کا دن بھر گنگان کرتے رہتے ہیں، تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم، چاہے وہ قبروں کے اوپر سجدہ ہی کرنے والا کوئی مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان ہم، بھائی، بالکل۔ اللہ اس کے رسول کی تعریف وہ بھی کرتے رہتا ہے۔ ہم، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ ہم، وچار دھارا، عقیدہ گڑبڑ ہے نا، اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن آ جانے کے بعد میں نا پھر کوئی جھگڑا باقی رہتا ہی نہیں ہے، تمہارے بیچ میں قرآن آ گیا نا۔ ارے تم نہیں، دو بھائی ہو، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ایک نوشاد بھائی ہے
اور ایک تم ہو. تمہارے بیچ میں ہم صلح کروانے والے ہیں, ہم لڑوانے والے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صلح تب کروائیں گے جب آپ ہم کو ہماری بات کو ہے نا فیصلہ, آخری فیصلہ مانو گے تو ہی صلح کرائے گی. اچھا ہمارے آپ مجھے نوشاد بھائی کا سگا بھائی مان رہے ہیں کیا؟ نہیں 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 نہیں, آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارا باپ ہے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں سمجھ میں چلو آیا؟ ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کیسا ہے نا عثمان بھائی؟ ہاں تو کیسا ہے بڑے بھائی, آپ کو میں اتنا ہی اچھا سمجھانا چاہوں گا عثمان بھائی کہ جی تم دونوں لڑنا بند کرو, نہیں ہم اور تو لڑتے ہیں. اور قرآن کے اوپر غور و فکر کرو تو کانفرنس پہ آ جاؤ آپ دونوں, ٹھیک ہے؟ آپ دونوں جھگڑا بند کر کے میری بات صبر سے سنو گے تو تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا. نہیں جھگڑا یہ ہے نا کہ نوشاد بھائی بول رہے ہیں کہ ہم ہے نا عاشق رسول نہیں ہے, ہم محب رسول ہے. ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. عاشق تو ہم ہماری بیوی کے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ جو عشق ورڈ ہے نا یہاں پہ نا صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے, تو میری اس میں غلطی نہیں, میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی عاشق رسول دکھ رہے ہیں میرے کو, ٹھیک ہے؟ میں ہوں مسلم, اور مسلم کیا ہوتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. ہاں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے, اور فرقوں میں کبھی نہیں بٹتا ہے, ورنہ اس کی ہوا اکھڑ جائے گی, اور کافر ان کے اوپر ہے نا ایسے ٹوٹ پڑے گے جس طریقے سے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے. نہیں اس کا ذمہ دار تو اہل حدیث خود ہے نا, فرقوں میں بٹنے کا. نہیں اہل جو حدیث اپنا کہہ رہی ہے کہ بھیا فرقہ نہیں ہے دنیا کے اندر, سمجھ رہے؟ فرقہ ایک ہی ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ کی جماعت. نہیں ایک چیز, یہ میری بات, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, جی میری بات سنی. اہل حدیث جو ہے فروعی مسائل کے اختلاف کو عقیدے کا مسائل دکھا کر پیش کرتا ہے, تو فرقے تو بٹنے لازمی ہو گئے پھر. جی, جب کوئی آدمی اپنا عقیدہ پیش کرے گا تو میں وہ کہہ رہا ہوں فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے وہ جی آج سے نہیں ہے. آج سے تو ہے نہیں. ہاں, اور بتاؤ نبیوں میں بھی فروعی مسائل کا اختلاف ہے. ارے رے سنو میری بات, نبی ایک آیا تو دوسرا اس کے سامنے کوئی نہیں آیا, ٹھیک ہے؟ ایک نبی کیا کے بات, سامنے دوسرا نبی کہاں آیا؟ ایک سلیمان اور داؤد علیہ السلام دو ایک وقت میں نبی نہیں تھے؟ یہ باپ بیٹے تھے نا, ہاں تو باپ تھے نے تو دعا مانگی تھی نا. تو تھے تو نبی ہی. ارے آپ تو یہ باپ سے بیٹے کو تو ایسے 11 بیٹے تھے تو یوسف میں علیہ السلام کے, یوسف علیہ السلام کے, یونس علیہ السلام کے, یہ سب خاندانی تھے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں تم کو کہ جو خاندانی آخری شریعت ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں جناب, میں کہہ رہا ہوں میرے دوست, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف اس چیز کا نہیں ہے, اس چیز کا نہیں ہے کہ ایک وقت میں کہ اختلاف اس چیز کا ہے کہ فروعی مسائل کا اختلاف نبیوں میں ہوا یا نہیں ہوا. فروعی مسائل اور جو اپنے مسئلے مسائل عقیدے کے ہوتے ہیں نا, فروعی مسائل میں ہمارا بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی, وہابی فروعی مسائل میں الگ ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک عبارت پہ بات کر لوں, ایک عبارت پہ میں بات کر لوں جی جو جس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمت اللہ علیہ. اگر کوئی آدمی اپنی ذی رحم بہن, پھوپھی, خالہ, اچھا جی, ماں, بیٹی اس سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں ہے, امام ابو حنیفہ بولتے ہیں. جی اچھا جی, پھر اور سے ذرا یہ عبارت پھر سے بولنا ذرا. امام اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی ذی رحم مطلب ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی, خالہ ان سے نکاح کر کے جمع کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور
یہ بات جو ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حد ہے جی، تو یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے. اچھا جی، جی جی یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس میں وہ ہے، اس کو عقیدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں اہل حدیث غیر حضرات. مقلد لوگ. ہاں ایسا کہہ لو. ہاں تو یہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ہوں کہ نا اس میں سے باہر نکلو اور ہے نا صبر رکھو کہ ہوں کوئی اسلام میں آیا ہے کیا جو ہوں بریلوی دیوبندی نہ ہو، شیعہ سنی وہابی نہ ہو، اہل خبیث تو بالکل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہوں کوئی ایسے انسان کے پاس میں آپ نے صبر سے کوئی چائے پیا ہے آپ نے جو اسلام میں آیا ہو؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کی عبارت بتانے سے پہلے عبارت کا جو میننگ ہے وہ بتا دیتا ہوں. ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے تھے نا، ہوں وہ دور میں شریعت نام کی چیز ہے نا نکل چکی تھی. پوچھو کیسے؟ کیسے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا. اب یہ بات ہے نا تم کو آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیروں کی دھول بھی نہیں، علی وہ ہے. جی ٹھیک ہے، اب جی. رتبے کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایک کو رسپیکٹ ہوں دیا جائے گا. آپ اگر ہوں ہم کو عزت نہیں دو گے تو ہم تم سے تھوڑی نا بات کریں گے، کریں گے ہوں کیا؟ نہیں کریں گے. وہی بات ہے. تو کیا ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہم ہمارے نا باپ کی بھی بات نہیں مانتے، اپنی دل کی بات بھی نہیں مانتے، اپنے آپ کی بات بھی نہیں مانتے، سمجھ رہے؟ تو ہوں شریعت ابھی نہیں ہے تو شریعت تم کو اپنے نفس کے اوپر خود لے کر آنا پڑے گا، نافذ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ ہوں اب آپ پیدا ہوئے ہوگے 1970 میں، 1975 میں، 1980 میں، ہوں 1985 میں، ہوں اور اسلام آیا ہے 1400 سال پہلے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی چیزیں نا چھوٹ جاتی ہے ہر انسان سے. ہوں اس کو ہے نا اسلام کو سمجھنا پڑے گا. تو اسلام کو کیسے سمجھنا پڑے گا؟ قرآن قرآن قرآن. ٹھیک ہے، اب قرآن کو کیسے پڑھنے کا؟ چاند کی طرح، چاند کی طرح، چاند کی طرح. اور قرآن کو پڑھنے کے بعد میں تم کو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کھنگالنا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا. نبی ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قرآن کی چھنی سے کھنگالنا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا. اس سے کھنگالنا پڑے گا، قرآن کی چھنی سے کھنگالنا پڑے گا. جو بچ گیا وہی ہمارا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہوں باقی سب کو چھوڑ دینا ہے. جو گر گیا چھنی میں سے وہ سب ہمارا کچرا ہے. نہیں حضرت بہت سنو میری دیر سے بات، قرآن. ہاں میری بات کو صبر سے سنو. صبر رہے گا دل نرم ہو جائے گا تو صبر میں ہوئے گا. میں تو دل کافی پتھر دیر ہو سے. جائے گا نا ہاں تو صبر کیا تم کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. دل پتھر، بے صبر لوگ، گھمنڈی لوگوں کا دل پتھر رہتا ہے. سمجھ رہے؟ دلوں کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. جی عثمان فرماؤ بھائی فرماؤ فرماؤ. بات یہ ہے کہ ہم ہیں انڈیا کے اندر مولانا نمبر 3 اور ہم کہہ ہوں رہے دو رنگی چھوڑ دو ایک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دو ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. سراسر موم، پورا کا پورا مشرک بن جا، منافق بن جا، کافر بن جا یا مومن بن جا. پورا کا پورا مشرک بن جا، ہوں غیر مقلد بن جا، پورا کا پورا غیر مقلد بن جا یا تو مومن بن جا. ہوں آئی بات سمجھ میں تمہارے؟ نہیں یہ کون سی دلیل سے آپ نے بات بولی کہ دو غیر مقلد؟ رنگی چھوڑ دو. میں تم کو شاعری جو سمجھا رہا ہوں نا یہ میں مانتا ہوں خود. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے. اچھے لوگوں کا ہے نا یہ نشانی ہے کہ وہ ہے نا کسی بھی انسان کو ہے نا بے عزت نہیں کرتے. ہوں ٹھیک ہے، اور برے لوگوں کا کیا کام ہے؟ بھیڑ کے اندر ٹانگ کھینچ لیتے، جہاں وائرل موقع دے کے بے عزت کر دیتے. آڈیو کاٹ کے وائرل کر دیتے ہیں. ہاں ابھی کیسا ہے، ہم تم کو کہہ رہے کہ ہم نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی. ہم سب سے پہلے انسان ہیں. ٹھیک ہے،
اور انسانوں میں ہمیں سب سے بہترین محمد رسول اللہ نظر آیا. اس میں آپ کو کوئی شک ہے عثمان بھائی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں تو اب بات آگے بڑھے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ میرے پاس میں بھی فون ہے، آپ کے پاس بھی فون ہے، آپ کو بھی ٹائم نہیں لگے گا فون کا بٹن دبا کے کٹ کرنے میں، مجھے بھی ٹائم نہیں لگے گا. گھمنڈ کی بات ہے، اور میں اپنا گھمنڈ بیچ کر آیا ہوں اللہ کے دربار میں، اس کو چھوڑ کر آیا ہوں، تب جا کے اسلام میں آیا ہوں. سمجھ میں آیا؟ گھمنڈ نہیں جی ہونا چاہیے انسان کے پاس. گھمنڈ ہوگا تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. سوری، جی سمجھ میں آیا؟ کتنا بھی نمازی ہو، 5 وقت کا نمازی ہوگا، وہ حاجی ہوگا، لیکن گھمنڈ ہوگا تو اس کے سینے میں اسلام نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جی داڑھی ٹوپی والا 5 وقت نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، لیکن گھمنڈی ہوگا نا تو پھر اس کے اندر اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہم کو ٹھیک ہے. گھمنڈ نام کی چیز اللہ کی چادر ہو، اور جس نے گھمنڈ کیا اس نے اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کی. اللہ اس کو دنیا میں ننگا کر دے گا. اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ نالج کہاں سے آیا ہمیں؟ ہمیں تو نہیں پتا خدا کون ہے. محمد رسول اللہ نے بتایا. تو ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر دیکھو گے تو تم اپنی ماں، بہن، بیوی، بچے کے ساتھ میں، بیٹی کے ساتھ میں زنا نہیں کرو گے. زنا کرو گے؟ نکاح نہیں کر یہ کے کرو گے یا نہیں کرو گے بات الگ ہے، نہیں یہ چیز وہ یہ بعد میں کی بات ہے نا. ارے نکاح کر میرے کے بھائی، کروں، ہاں وہ نکاح سب کر کے ٹھیک ہے بات، کروں یہ تو چیز آج نہیں کے ہے. ڈیٹ میں ہے نا میرے کو سماج نہیں چھوڑے گا، چاہے پھر وہ ہندو سماج ہی کیوں نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ سنیے میری بات سنیے. اگر بالفرض یہ مان کے چلیے اگر کسی آدمی سے یہ چیز ہوتی ہے تو اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو حد نہیں ہے، مسئلہ ہے یہ. اس کو حد نہیں ہے یہ بولنا. یہ کسی عالم کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور عالم آپ نہیں اور ہم بھی نہیں. عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ اور ہاں میں ان کی وکالت کرتا ہوں. وہ اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں ہمارا عقیدہ سن لو. وہ اللہ ہوں کے ولی تھے، ہم ان کی وکالت کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جاہلوں کا دور شروع ہو گیا ہے، شریعت نام کی چیز نہیں ہے. حد تم نافذ کرو گے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں، میں صفائی پیش کر رہا ہوں. انہوں نے ہوں ایسا کیوں کہا؟ یہ سراسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے. تو اہل حدیث نہیں مانتا اس بات کو، تمہارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے. رائٹ؟ نہیں میں موقف نہیں سمجھا آپ کا. غیر مقلد جب جو تم نے ابھی پیش کیا عبارت، ہاں عبارت جو پیش کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک بھی کتاب نہیں ہے، یاد رکھنا. ان کی لکھی ہوئی ایک ہوں بھی کتاب نہیں ہے. جو ان کے ہوں شاگردوں نے لکھا ہے نا ان میں ہوں سے ہے نا یہ عبارت آپ پیش کر دو، ٹھیک ہے؟ اب ہوں یہ جو عبارت پیش کر رہے ہو نا، میں کہہ رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ امام ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو میں تم کو بتا دوں کہ شریعت نہیں تھی نا، اس لیے تم اپنے ہاتھ میں قانون لینا نہیں. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، ان کا فتویٰ. یہ نہیں شریعت نہیں ہے، دور کا شریعت جب خلیفہ نہیں ہے. سنو، دور کا خلیفہ نہیں ہے تو کوئی انسان اگر اپنی ہی ماں سے، اپنی ہی بہن سے، اپنی ہی بیٹی سے اگر نکاح کر کے زنا کر لیتا ہے، زنا کہاں ہے نا، جمع. جمع وہ ہوں جمع جو ہے نا، وہ زنا جو ہے اس پہ حد نہیں ہوگی. ہوں کیوں اس لیے نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ خلیفہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنتیں کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بٹورنے کے لیے. سن لو ان کا رول کیا ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے. ہوں ہوں وہ اولہ آخرہ، یہ عربی تھوڑا بہت آتا ہے میرے کو. ہوں وہی ہے پہلا اور ہوں وہی ہے آخر. امام ابو ہوں حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا کیا رول ہے؟ انہوں نے نبی کی سنتوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور جہاں پہ ان کو سنت نہیں ملتی تھی اپنی طرف سے فتویٰ دیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں مجتہد اب مانتے ہیں آپ ان کو؟ اپنی رائے دی، ٹھیک ہے؟ اب نہیں وہ رائے کو ہے نا مانتے ہیں بریلوی دیوبندی.
ٹھیک ہے. ہاں اماموں کو، یہ 4 اماموں کو ماننا، بریلوی دیوبندی اتنا زیادہ مانتے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے، اللہ کے رسول نہیں، کو پیچھے کر دیے. حضرت ایک پوائنٹ آپ نے بتایا وہ میں نے نوٹ کیا کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں شریعت ختم ہو گئی. ختم ہو گئی نا، وہ علی اچھا، رضی اللہ تعالیٰ نے قتل ہوا نا، ہاں تو سنیے تو عام میری موت بات، تو ہوئی نہیں، تو شریعت ختم میری ہو تو گئی. بات سنیے، جی میری تو بات سنیے. جی. امام ابو حنیفہ کے ٹائم میں شریعت ختم ہو گئی تو امام بخاری کے زمانے میں کیسے زندہ ہو گئی؟ کہاں زندہ ہوئی؟ وہ بھی سنتوں کو حفاظت کر رہے تھے. ارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے امام بخاری رحمت اللہ. بڑے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے، ٹھیک ہے. لیکن بخاری شریف جو بعد میں آیا ہے تو شاگرد گرو سے سیکھ کر آیا نا، تو کچھ نہ کچھ تو ترقی کرے گا. ارے کرکٹ، لائف از لائک اے کرکٹ گیم. اگر تیندولکر آیا ہے تو پھر دھونی بھی آئے گا، سمجھ میں آیا؟ تو تیندولکر نہیں آتا تو دھونی کہاں سے آتا؟ ارے جوش جگانے والا کوئی تو پہلا آنا چاہیے، اس کے بعد میں بہت سارے آئے گے، مگر پہلا کوئی تو ہونا چاہیے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، 4 اماموں میں سے سب سے پہلے امام، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے قبر میں اکیلے جانے والے ہو، راکیش ایکس نہیں آ رہا تمہارے قبر میں، ٹھیک ہے. تو تم کو تمہارا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے. اور آج کے ڈیٹ میں نا اسلام گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ بہت پیچھے ہو، بہت سلو ہو، بہت چھوٹی سی بات کو لے کر ہے نا آپس میں جھگڑا کر رہے ہو. تو اس چھوٹی سی بات کو ہے نا رفع دفع کر کے آگے پلاننگ کرتے ہیں. آگے نہیں، پلاننگ یہ ہے، ہم تو اسی چیز کو کہتے ہیں کہ فروعی مسائل سمجھ کے ان اختلافوں میں نہ بڑھا جائے. تو دیوبند چھوڑنا پڑے گا نا. اگر تم یہ کہتے ہو تو تم کو دیوبند چھوڑنا پڑے گا، اور تم کو پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ساری باتوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے قرآن کو پکڑنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ میں نے بھی نہیں، پوری دنیا کو ٹکرا کر قرآن کو پکڑا. میں پوری دنیا کو ٹکرایا مطلب سمجھتے ہو؟ پیسہ پیسہ، میں نے پیسے کو ٹکرایا. پوری دنیا کیا ہوتی ہے؟ پیسہ ہوتا ہے. پیسے کے لیے پوری دنیا بھاگتی ہے نا، وہ کاغذ کا ہو گیا ہے. اور وہ گاندھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاندھی. اور نہیں، میں سنو ایک سنو چیز بتائیے حضرت، جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو قرآن جس چیز کا حکم دے گا اس کو بھی پکڑیں گے نا. ہاں پکڑے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ کو ترک کر دیا جائے؟ کیا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ کو ترک کر دیا جائے؟ ترک کر دیا جائے؟ ہاں، چھوڑ دیا. کون کہہ رہا ہے ان کو ترک کرنے کے لیے؟ میں آپ ہی کہہ تو رہا ہوں ان کی کہ امام باتوں ابو کو، حنیفہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، امام ابو حنیفہ کو. ان کی باتوں کو تم کو ترک کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ کی باتوں سے ٹکرائے گی. آج کے ڈیٹ میں تم اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، آج کے ڈیٹ میں، آج کی بات کرتا ہوں میں کل اور پرسوں کی بات نہیں جانتا، میں آج کی اور ابھی کی بات جانتا ہوں. ہاں. میں میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے ٹیچر لوگوں کو سمجھاتا ہوں گروپ میں کہ دیکھ، ہمیشہ بچے کو یہ سمجھانے کا جو ماں باپ بھول جاتے سمجھانا. ایمانداری، ایمانداری اگر ختم تو پھر وہ بچہ چور بن جائے گا اور ماں خوش ہو جائے گی. میرا بیٹا منیا سروے بن گیا، میرا بیٹا رگو بھائی بن گیا. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ماں باپ جو نالج دیتے نا اس سے کئی زیادہ گنا نالج ٹیچر دیتا ہے. تو میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر تم کو کہہ رہا ہے کہ میں اے بی سی ڈی دنیاوی ٹیچر ہوں، میں عالم مولانا نہیں ہوں. مگر کوئی مولانا مجھ سے ٹکرا نہیں سکتا آج کے ڈیٹ میں. اور میرے کو اللہ نے مولانا نمبر 3 بنایا دنیا میں. اس دنیا کے اندر اللہ نے میرے کو مولانا نمبر 3 بنایا انڈیا ٹی وی پہ. کدھر؟ انڈیا ٹی وی. اور میں بول رہا ہوں میں مولانا نہیں، میں غریبوں کا پی ایم ہوں. کون ہوں میں؟ غریبوں کا پی ایم. مطلب ہندو بھی آتا ہے اپنا جھگڑا لے کے، سکھ بھی آتا ہے اپنا جھگڑا لے کے، خالی
دیوبندی نہیں آتا ہے میرے پاس جھگڑا لے کے. دیوبندی تو ایک چھوٹی سی شاخا ہے نا پوری دنیا کے اندر. انسانوں چھوٹی بہت بڑی شاخا ہے. ہاں بہت بڑی شاخا ہے. تبھی مودی جی نے تمہارے آفس میں ڈالا ڈاکہ ہے. ڈاکہ ڈالا نا. ہاں تو کیا ہوا؟ آج کوئی نئی چیز تھوڑی نا ہے. ارے دیکھو میں کہہ رہا ہوں کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. چھوٹے موٹے جھگڑے میں کیوں پڑے ہوئے ہو جبکہ یاجوج اور ماجوج اتنا بڑا فساد کھل گیا ہے. چھوٹا موٹا جھگڑا کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ میں بولا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد. ٹھیک ہے. ڈاکہ تو ذاکر نائک پہ بھی ڈالا. بتاؤ. ارے یہی تو بات ہے نا. تم کٹے ہوئے تو تھے اب بٹے ہوئے بھی ہو. ذاکر نائک نے جو کام کیا ذاکر نائک نے جو کام کیا نا تمہاری 7 پشتوں کی پشتیں دیوبند کی ہے نا نہیں کر پائے گی. سمجھ رہے؟ میں پرسنلی نہیں ہوں, میں حقیقت بولتا ہوں. کریلے کی طرح کڑوا ہوں میں. میری دوائی کریلے کی طرح کڑوی رہتی ہے, میٹھی دوا میں دیتا ہی نہیں ہوں. میں نے کب اس پہ اختلاف کیا؟ محمد عثمان بھائی میں نے ہمارے کب دیوبند کے سہارنپور کے اندر جو 150 سال پہلے جو جماعت بنی نا اس نے ابھی تک اتنا فائدہ نہیں کر پایا انسانیت کا جتنا ذاکر نائک نے کیا ہے. تو کتنا کیا بتائیے. ارے اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ سارے ڈاکٹر انجینئر لوگ تھے نا, سائنٹسٹ لوگ, ان لوگ کو ہے نا سوچ کر ہے نا مسلمان بننے پر مجبور کر دیے. ایسا ڈیبیٹ کیا اس نے. تو تمہیں نا تم کو جلن ہو رہی ہے نا اس کے ترقی سے. اگر تم کو جلن ہو رہی ہے تو ذاکر نائک کو تم برا کیوں بول رہے ہو؟ برا کس نے بولا؟ ابھی تم ذاکر نائک بولے نا کچھ غلط. میں کہہ رہا ہوں ڈاکہ تو ذاکر نائک پہ بھی ڈالا تو, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ اس کا حق ہونا ختم ہو جائے گا. اچھا ذاکر نائک کو بھی ڈاکہ ڈالا. ارے ڈاکہ ڈالا نہیں, وہ بچ گیا. تم کہاں بچے؟ تم تو تھوک تھوک کے کورونا وائرس پھیلایا, ایسا سننے میں آیا میرے کو. تم نے کورونا وائرس پھیلایا کیا؟ سنو نہیں دنیا کے اندر جو سنائی دے رہا ہے, سنو اگر تم دیوبندی تبلیغی ہو, داڑھی پیجامہ ٹوپی کرتا داڑھی, سمجھ رہے نا, تمہارا ایسا حلیہ ہے. ٹھیک ہے. ہر تبلیغی جماعت کا دیوبندی کا ایسا ہی حلیہ ہے کہ وہ اپنے ٹکنے کے اوپر کرتا پیجامہ رکھتا ہے, کرتا پاجامہ پہنتا ہے, داڑھی ماشاء اللہ سے رکھتا ہے, اس کے ماتھے پہ نا نماز کا نشان رہتا ہے نا, اس کی تصویر اس کے ہاتھ میں رہتی ہے اور ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اس کے اوپر الزام آیا کہ وہ کورونا وائرس پھیلایا. یہ بات سچ ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. تو ڈاکہ ڈالا نا تمہارے اوپر. اب تمہارے مسجدوں کو بند کرا دیا. تم کو ہے نا شرم کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں. یہ ہم لوگ اتنے مجبور لاچار کیسے؟ اور غریبوں کا پی ایم آ گیا تمہارے پاس بات کرنے کے لیے, تو عزت دو. میں نے کب آپ کو بے عزت کیا؟ نہیں عثمان بھائی, بے عزت کرو گے نا تو بھی آپ کی سروس کرنا. اللہ نے میرے اوپر آرڈر دے دیا. اوپر سے آرڈر ہے, اوپر سے آرڈر ہے. کدھر سے آرڈر ہے؟ تم مسلمانوں کو ایک کرنے کا اوپر سے آرڈر ہے. تم لوگ جیت نہیں سکتے مجھ سے. جیتنے کی کوشش, بھیڑنے کی کوشش بالکل نہیں کرنا. مائی سیلف محمد علی, مائی سیلف. میں جس چیز پہ تو پوچھ رہا میں ہوں بول رہا ہوں جو فائنل ہے, پتھر کی لکیر. میں صرف مسلمانوں سے اتنا اکڑ کے بات کرتا ہوں, باقی سب سے بہت پیار سے بات کرتا ہوں. صرف مسلمانوں سے اتنا اکڑ کے بات کرتا ہوں جو فرقہ پرستی میں ہے نا اپنے اماموں کو چھوڑ رہے نہیں اور امام الانبیاء کو نہیں پکڑ رہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو چھوڑنا ہمارے بازو میں بیٹھنا نہیں. اگر تم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہو تو سب سے بڑے جھوٹے تم ہی ہو. امام الانبیاء, امام الانبیاء, امام الانبیاء 1000 بار بولوں گا. محمد رسول اللہ زندہ باد. جان دے دیں گے محمد رسول اللہ زندہ باد. ابے لڑ رہے ہو تم تبلیغی جماعت بریلوی سے, لڑ رہے ہو کہ نہیں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ بریلوی سدھرنے والا تم کو لگتا ہے کتے کی دم سیدھی ہو جائے گی نلی میں ڈالنے سے؟ ہاں, سوال کا جواب دو. نہیں, ایک بات بتاؤ مجھے آپ. تم بتاؤ میرے کو, کتے کی دم سیدھی ہو جائے گی نلی میں ڈالنے سے؟ میری بات سنیے. ارے ہاں یا نہ میں جواب دو نا یار. میری بات غریبوں کے پی ایم ٹائم نہیں ہے یار. ہاں یا نہ میں جواب کیوں لیتے ہو؟ میری بات سنیے. کچھ صفائی کا بھی تو موقع عبارت دیجیے. آپ نے پیش کی, آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اب تک. میں بول رہا ہوں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی نہیں ہوئی. دور ایسا تھا کہ فتویٰ ایسا نبی کے حکم کے خلاف دینا پڑا. نہیں, سمجھ نبی میں کے حکم کے خلاف اور فتویٰ جو ہے کہاں؟ جماعت
جو جماعت تم سے لڑ رہی ہے نا، سنو توبہ سنو کرو، یہ نبی کے حکم کے خلاف سنو فتویٰ میری بات کہاں سنو، ہے؟ میری بات سنو. ارے یہ یار تمہاری مت ماری گئی ہے. نوشاد بھائی کی جو جماعت ہے وہ اہل حدیث جماعت ہے. سنو، نوشاد بھائی تمہارا بھائی ہے، ان سے تمہارا جھگڑا ہوا ہے، مجھ سے تھوڑی ہوا ہے. تم کو تو ہم چائے پلائیں گے جب ملاقات ہوئے گی، پپی لے لیں گے گال پہ، سمجھ رہے؟ عشق کرتے ہیں ہم آپ سے، ارے ہم بھی کچھ آپ کے عاشق ہے. ٹھیک ہے، ملو کبھی کونے کاپچے میں، دیوال پکڑائے گے تم کو. عشق کرتے ہیں آپ سے، نہیں عشق. مطلب ارے عشق کرتے ہیں بھیا، کونے مطلب کاپچے میں ملو. دیکھو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک عبارت ہے. یہ کن کی عبارت ہے؟ محترم آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. ارے یار میں اپنی آواز ریکارڈ کر کے نا پولیس والوں کو بھیجتا ہوں، وہ لوگ اسلام سمجھ رہے آپ. میں پولیس نہیں نمبر 1 ہوں، میں مولانا نمبر 3 نہیں ہوں. ابھی تو آپ ساری کی ساری ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، میری ادھر سمجھ سے ادھر کی باہر کی بات ہی بات نہیں کر کر رہے رہا ہیں ہوں، تم ساری. کو سمجھانے کی کوشش کرو. محمد عثمان بھائی آپ کس سے پالا پڑا ہے آپ کا؟ نہیں پالا کہاں، میں لڑنے کے لیے تھوڑی نہ فون کیا. ارے ہم محمد عثمان بھائی جب ہماری کوئی بات مانتا نہیں ہے پیار سے تو تیڑی انگلی سے نکالتے ہیں. بالا صاحب ٹھاکرے کے بچے ہم لوگ، نہیں تو مہاراشٹر مطلب میں. یہ کام تو قرآن کے خلاف ہے. نہیں اگر کہاں کوئی دیکھو اگر کوئی دعاؤں بات سے سارا کام ہو جاتا تو تلوار اٹھانے کا حکم کیوں لا آتا پھر؟ اکراہ فی الدین اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے تم کو کون اسلام میں کھینچ رہا ہے؟ تم تو پہلے سے کٹے ہوئے ہو، تم تو اسلام میں ہو نا. پروف ہے کوئی آپ کے تو پاس اس زبردستی چیز کا؟ کون کر رہا ہے آپ کے؟ آپ ہندو ہو، آپ سکھ ہو، ہاں آپ کوئی ناستک ہو، تم کو زبردستی کر رہا ہو کہ میں؟ تم تو مسلم ہو، اچھا تم میرے ساتھ مسلمان زبردستی کر رہے ہو. میں کیا بول رہا ہوں، نہیں مسلمان سے زبردستی کر میں سکتے تم کو ہیں؟ ایک شاعری میں سمجھا رہا ہوں. میرا باپ اگر مجھے کہے گا کہ بیٹا تو اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہے نکاح کر کے، تو اس کے ساتھ میں سو سکتا ہے، تو میں اپنے باپ کا منہ پھوڑ دوں گا. سمجھا؟ میرا باپ جس نے میرے کو پیدا کیا، میں اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں. برا تیرے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں تیرے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوری آپ کے ابو کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے پتا جی کی بات کر رہا ہوں. اگر میرے پتا جی بولے گے کہ بیٹا تم اپنی بہن کے ساتھ میں نکاح کر کے اس کے ساتھ میں سو سکتے ہو، تو میں اپنے باپ کا منہ پھوڑ دوں گا، اس کو آگرہ ہاسپٹل میں بھرتی کر دوں گا. نہیں کیا مجھے کر دوں؟ یہ بتائیے کہ یہ فتویٰ قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ ہے؟ اوپر کی ارے بات بھیا اوپر نیچے. یہ عام انسان کے دماغ کے خلاف ہے. کسی بھی عام انسان سے پوچھو گے نا تو تم کو پاگل کہے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر تم کلنک ہو. کیسے امام بتائیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو پیٹنا نہیں، بس اتنا ہی کہہ رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ویسا کرنا حلال ہے. نہیں کتاب التعزیر میں گردن اتارنے کی بات کہی ہے امام ابو حنیفہ نے اس کی. ہاں تو کیا ایسے غلط بولا؟ تو وہی تو میں بھی بول رہا ہوں کہ تو گردن تو یہ فعل غلطی کا. کیا ہوئی ہے یہ بتاؤ نا. 1 گھنٹہ ہونے آیا ہے، ہم نوشاد بھائی کی طرف سے وکالت کرنے نہیں آئے ہیں. نوشاد بھائی کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. سمجھ رہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھو، نوشاد بھائی بول رہے ہیں اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے. صاحب وہ کیسے کیوں؟ ٹکرا رہی ہے سنو یہ سنو سنو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو حد ہے اس کو ہم کسی کو بھی سنا سکتے ہیں. ارے گرے نتو کہہ رہے ٹام ڈی کہہ رہی کو، لفظ حد کے کیا وہ تو معنی ہے یہ تھوکے گا بتائیں. تمہاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ. آپ عالم ہے نا؟ ایک میں منٹ. عالم نہیں ہوں، کتنے بار بولوں؟ میں مسلم ہوں، ریورڈ مسلم ہوں، اسلام دل سے قبول کیا ہوں. اچھا یہ بتائیے حد کے کیا معنی ہے؟ حد کا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے شریعت کے خلاف گئے تو کچھ نہ کچھ تم کو زمین پر سزا پاک ہونے کے لیے ملنا چاہیے، ورنہ اللہ تم کو پکڑے گا تو بہت خطرناک سزا ملے گی. تو اس لیے صحابہ اکرام خود غلطی کرتے تھے نا تو سزا لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود چل کے آتے تھے. کیا خود تو چل کے اس آتے تھے؟ مسئلے میں اگر بندہ خود بھی چل کر جائے اور قبول کرے، وہ نہ دنیا میں معاف ہوگا نہ آخرت میں معاف ہوگا. میں دعویٰ کرتا ہوں اس کا. ہے نا؟ تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باریکی بات کو سمجھ گئے، ٹھیک ہے. اب لیکن سنو، آج کل کے اب جو سنیے نا، نوجوان اب ہیں، سنیے نا اہل حدیث دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ایسے آدمی پر حد جاری ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں حد جاری نہیں ہوگی.
ارے اہل اچھا حدیث جی، جو کہتے ہیں اب حد کے معنی کفارے کے ہیں، سنو وہ حد کے اہل معنی حدیث سے پوچھو، حد سنو تو جاری ہوگی، ٹھیک ہے؟ حد کے سنو کیسے ہوگی حد جاری؟ حد کے معنی کفارے کے ہوتے ہیں، ارے سنو سنو اور میری بات، کفارہ سنو اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسلم شریف 1439 کہ جس آدمی پر دنیا میں حد جاری ہوتی ہے جی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ معاف ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسے آدمی پھر اگر حد جاری ہو گئی تو وہ دنیا میں بھی معاف ہو جائے گا، آخرت میں تو بھی میں معاف ہو نے جائے کیا گا۔ عربی میں سمجھایا تھا تم کو یہ بات؟ یہی بات تو ہم نے بھی ہندی میں ہی سمجھایا تھا نا آپ کو، آپ سمجھے نہیں؟ ہوں شریعت کو جو توڑے گا، ہوں اللہ کے قانون کو، مہادیو کے قانون کو جو توڑے گا، رب ہوں العالمین کے قانون کو جو توڑے گا، اس کے اوپر زمین پر ہی سزا مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوں اگر اس کو وہ لے لے گا تو اوپر بچ جائے گا، نہیں، سمجھ میں ایسا آیا؟ آدمی اوپر بھی نہیں بچے گا۔ او بھائی صاحب سنو، زیر سنو زیر میری ہم بات سنو، اگر اگر ہر کوئی گناہ آدمی کو معاف کرے گا اللہ سوائے شرک سنو کے۔ سنو او بھائی سنو صاحب سنو 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 سنو، ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ ادھر بہت سارے بہنچود گھوم رہے ہیں، ادھر بہت سارے مادر چود لوگ بھی گھوم رہے ہیں، جن کو گالی مل رہی ہے نا، وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں نا، اس لیے عبارت یہ جو آئی ہے ان کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی، ارے سمجھ میں بھائی آیا؟ صاحب، ارے بھائی صاحب سنیے، ایسا آدمی کا فعل کافروں والا ہے، اور مرتد آدمی کی سزا کیا ہے او بھائی شریعت میں؟ آپ کو صاحب، او بھائی صاحب، مرتد آدمی کی سزا کیا ہے آپ چور کو پتہ ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے نا تو اس کے ہاں سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ہاں جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہے نا اس کا ایمان نکل کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ کب توبہ کرے گا؟ سمجھ میں آیا؟ سنیے میری بات۔ تو اس کا ہاں مطلب اگر یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نگاہ سے دیکھو، یہ کافر والا کام ہے، اس کو جو جنت ملے گی آدمی نہیں، یہ تیرا جو فتویٰ تیرے پاس رکھ۔ میں کیا بول رہا ہوں، یہ کافروں والا کام ہے، نیچے حد مل گئی تو اس کو